السلام علیکم، میں اپنے یوٹیوب چینل ٹیک 344 میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا باب ہے 13 بایو کیمسٹری، اور یہ کیمسٹری 10th کی ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروٹین 13.2۔ پروٹین امینو ایسڈ سے بنے ہوتے ہیں، انتہائی پیچیدہ نائٹروجنس کمپاؤنڈ ہے۔ پروٹین کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن اور نائٹروجن اور سلفر پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ پروٹین ہے، ان میں کاربن بھی ہوتی ہے، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن اور سلفر۔ یہ امینو ایسڈ کے پولیمرز ہیں۔ امینو ایسڈ ایک دوسرے کے ساتھ پیپٹائڈ لنکیج کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں۔ پروٹین 10,000 سے زیادہ امینو ایسڈ مالیکیول سے مل کر بنتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں امینو ایسڈ مل کر 10,000 امینو ایسڈ مل کے کیا بناتے ہیں؟ پروٹین بناتے ہیں۔ ہائیڈرولسز کے نتیجے میں تمام پروٹین امینو ایسڈ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پروٹین تمام زندہ اجسام میں موجود ہوتی ہیں۔ جانوروں کے اجسام کا زیادہ تر حصہ ماس و ہڈیوں کے ان پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ جانداروں کے تمام سیلز اور ٹشو کا اہم جز ہوتی ہے۔ تقریباً خشک سیل کا وزن 50% پروٹین سے بنا ہوتا ہے۔ مفصل، جلد، بال و ناخنوں، وول، پروں وغیرہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ امینو ایسڈز امینو اور کارباکسلک گروپس پر مشتمل آرگینک کمپاؤنڈ ہیں، جن کا جنرل فارمولہ CHR CHNH2 CHCOOH۔ مختلف امینو ایسڈز چین R کے ساتھ مختلف ہوتے ہیں۔ امینو ایسڈ کی 20 اقسام ہیں۔ 20 میں سے 10 امینو ایسڈ انسانی جسم میں بنتے ہیں اور نان ایسنشیل امینو ایسڈ کہلاتے ہیں، جبکہ باقی تمام 10 جو ہمارا جسم نہیں بنا سکتا ایسنشیل امینو ایسڈز کہلاتے ہیں۔ ہمارے جسم کو ایسنشیل امینو ایسڈز کی ضرورت ہوتی ہے، یہ خوراک کے ذریعے لازمی طور پر مہیا کیے جانے چاہئیں۔ امینو ایسڈز کے پروٹین کی بلڈنگ بلاکس۔ دو امینو ایسڈ آپس میں پیپٹائڈ لنکیج کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ پیپٹائڈ لنکیج ایک امینو ایسڈ کو امینو ایسڈ کے دوسرے امینو ایسڈ کے بارکل سے باہمی ملاپ سے پانی کے ایک مالیکول اخراج سے بنتی ہے۔ ہائیڈرولسز کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ پانی کا نکلنا۔ جب پانی نکلتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ پروٹین۔ جب ہزاروں امینو ایسڈ پولیمرائز کرتے ہیں تو پروٹین بنتی ہے۔ آگے جو ہے ہمارے پروٹین کے استعمالات ہیں، یوزز آف پروٹین کے سورسز اور استعمالات۔ جانوروں کی خشک وزن کا 50% سے زائد حصہ جو پروٹین سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ یہ ہر پروٹین ایک الگ سورس ہے۔ مختلف اقسام پروٹین کے سورسز: اینیمل پروٹین سورسز، گوشت، مٹن، چکن، فش، انڈے۔ انسان انہیں خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں کیونکہ پروٹوپلازم کے بننے کے ضروری ہوتے ہیں۔ انزائمز ایسی پروٹین ہیں جنہیں زندہ سیل بناتے ہیں۔ یہ جسم میں ہونے والے کیمیکل ری ایکشن کیٹالائز کرتے ہیں۔ ان کا کردار بھی مخصوص ہوتا ہے اور یہ غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بہت سے انزائم ادویات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جسم سے خون کے اخراج کو روکتے ہیں اور بلڈ کینسر کے علاج میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ کھالیں پروٹین ہیں، یہ چمڑا بنانے میں استعمال ہوتے ہیں۔ چمڑا، جوتے، جیکٹ وغیرہ کھالوں کے استعمال میں بنانے کے استعمال ہوتے ہیں۔ پروٹین ہڈیوں میں بھی پائی جاتے ہیں، جبکہ ہڈیوں کو پانی میں ابالا جاتا ہے تو جیلیٹن بنتی ہے۔ جیلیٹن بیکری کی اشیاء بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ پودوں میں بھی پروٹین بناتے ہیں، جیسے دالیں، پھلیاں وغیرہ۔ یہ خوراک کے طور پر کام کرتے ہیں۔ آگے پروٹین میں کون سے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں؟ امینو ایسڈ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے جڑے ہوتے ہیں؟ امینو ایسڈ کا جنرل فارمولہ لکھیں۔ نان ایسنشیل امینو ایسڈ سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی جو یعنی کہ استعمالات ہیں، کھالیں پروٹین چمڑا استعمال ہوتے ہیں۔ چمڑا، جوتے، جیکٹ سے کھالوں کا سامان وغیرہ۔ پروٹین ہڈیوں میں پائی جاتی ہے۔ پودے پروٹین بنانے جیسے کہ دالیں جو یہ بھی پروٹین رکھتے ہیں، اور پھلیاں وغیرہ جس طرح
دال مونگی ہو گئی اور یہ والے چنے ہو گئے، یہ بھی پھلیاں وغیرہ میں ہوتے ہیں، یہ خوراک کے طور پر بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ سارے پروٹین کے میں ایک زمرے میں آتے ہیں۔